بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں۔ آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج دوپہر کو ٹی وی پر یہ اچانک یہ خبر آئی کہ جسٹس مظاہر نقوی نے سپریم کورٹ سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ بطور جج انہوں نے استعفیٰ صدر پاکستان کو بھیج دیا اور یہ استعفیٰ آج ہی سے افیکٹو ہوگا۔ جو ان کا استعفیٰ ہے اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ہی چینلز پر بہت ساری گفتگو شروع ہو گئی۔ کسی چینل پہ یہ آ رہا تھا کہ کیونکہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے پرویز مشرف کی سزا کا فیصلہ برقرار رکھا اور کہا کہ وہ سزائے موت ان کو ملنی چاہیے تھی، اور لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا، اور کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا پرویز مشرف کے سزائے موت کے خلاف اور پھر اس خصوصی عدالت کے بھی خلاف تھا جو بنائی گئی تھی جس نے پرویز مشرف کو سزا دی تھی، تو اس کے بعد جو مظاہر نقوی صاحب نے استعفیٰ دیا وہ بالکل ٹھیک دیا، ان کو دے دینا چاہیے تھا۔ لیکن میں ان عقل کے اندھوں سے یہ پوچھتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں تو ہائی کورٹس کے فیصلے بہت بڑی تعداد میں روزانہ وہ مسترد ہوتے ہیں، تو کیا پھر یہ سارے جج استعفیٰ دے دیں گے؟ اس کا استعفے سے کیا تعلق؟ ڈسٹورشن۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں ریفرنس دائر ہوا مظاہر نقوی کے خلاف، کیوں انہوں نے مجبوری کے عالم میں استعفیٰ دیا، اور جو انہوں نے استعفیٰ دیا اس میں کیا کچھ انہوں نے تحریر کیا، اور کس طرح اصل جو وجوہات ہیں، اصل جو بے انصافی اور ناانصافی ہو رہی ہے، اصل میں جو قاضی فائز عیسیٰ اور ان کا گروپ جس طریقے سے سپریم کورٹ پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، لندن پلان میں جس طرح یہ طے کیا گیا کہ ان ججز کو نکالنا ہے، تو سب سے پہلے مظاہر نقوی کا پتہ صاف کرنے کی بات تھی، اور اگلا کس کا نمبر ہے میں آج آپ کو بتاؤں گا۔ اور جس ڈٹھائی سے سپریم کورٹ کے بینچ نے جس کی سربراہی امین الدین کر رہے تھے، جس طرح انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کو روکنے سے انکار کیا، اس کا سٹے نہیں دیا، اور جو سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاسوں کے اندر لینگویج استعمال ہوئی، جس طریقے سے گفتگو ہوئی، جس طریقے سے تضحیک آمیز لہجے میں باتیں کی گئیں، وہ میں آج آپ کو بتاؤں گا۔ پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا قصور تھا مظاہر نقوی کا۔ اس ملک میں اب حق سچ کی بات کرنا جرم بن گیا ہے اور کوئی بندہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انصاف کے جو دروازے ہیں آپ کھٹکھٹاتے ہیں، لیکن اندر سے کوئی آپ کو جواب دینے والا نہیں ملتا، اور مظاہر نقوی تنہا لڑتا رہا۔ لیکن اب اس نے استعفیٰ اس لیے دیا کہ بات اس کے بچوں تک پہنچ گئی۔ اب اس کے بچوں کو بھی سپریم جوڈیشل کونسل نے نوٹس دے کے بلا لیا، اور یہ وہ بہادر جج ہے جس نے پاکستان کے دشمنوں کے خلاف جو فیصلے دیے وہ آج تک یاد ہیں۔ الطاف حسین روزانہ گالیاں نکالتا تھا پاکستان کو اپنی تقریر میں، ان کی تقاریر پر جو پابندی ہے، جو پاکستان کے خلاف جو وہ بات کرتا تھا، وہ مظاہر نقوی صاحب نے لگائی تھی۔ میں بہت ساری چیزیں آپ کو ان کی گنوا سکتا ہوں۔ بہت ہی بہادر جج اور ایماندار جج، اور جو پراپرٹیز کا الزام ان پر لگایا گیا، میں آپ کو پوری ٹائم لائن دوں گا کہ اصل جرم کیا تھا۔ جو الزام ان پر پراپرٹیز کا لگایا گیا غلط، ٹوٹل غلط، بالکل۔ انہوں نے ان کی ہر پراپرٹی ڈکلیئرڈ ہے۔ جو گجرانوالہ کا پلازا کہا گیا کہ ان کا پلازا ہے، وہ ان کا پلازا ہے ہی نہیں، وہاں پر کرائے کے ان کے دفاتر ہیں، اور جو بھی ان پر، اور جو بچی کے حوالے سے جو پیسے بھیجنے کی بات ہے، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے انہوں نے قرض لیا تھا اور اس کی قسط جاتی تھی، ان کے بینک سے وہ پیسے جاتے تھے۔ ہر چیز جھوٹ تھی، ہر چیز جھوٹ تھی۔ اور اگر کہیں پر ایسا ہے کہ کوئی بلڈنگ کی انہوں نے اسیسمنٹ غلط کی ہے، تو یہ انکم ٹیکس آفس کا کام تھا کہ وہ اس کو کریکٹ کر کے ان کو اس کا ٹیکس جو ہے، اگر وہ غلط تھا تو اس ٹیکس کی جو ادائیگی کا حکم دیا جا سکتا تھا۔ اور یہ قاضی فائز عیسیٰ کیس میں سپریم کورٹ طے کر چکی ہے کہ بچوں کے جو معاملات ہیں وہ کسی جج کے، وہ اس جج کے حوالے سے تحقیقات میں، تحقیق کے زمرے میں نہیں آتے، اس کی رسپانسبلٹی جج پر نہیں فکس کی جا سکتی۔ ہوا کیا جس کی وجہ سے مظاہر نقوی کے خلاف یہ ساری بات چیت ہوئی، مظاہر نقوی کے خلاف یہ ساری کارروائی شروع کی گئی؟ آئیے آپ کو میں ٹائم لائن وہ بتا دیتا ہوں۔ 17 فروری 2022، 17 فروری 2023، اب اس وقت ہم 2024 میں ہیں۔ 17 فروری کو سی پی او ڈوگر کیس، اس میں 2 ممبر بینچ تھا، جسٹس اعجاز الحسن
اور جسٹس مظاہر نقوی پر مشتمل سپریم کورٹ کا یہ 2 ممبر بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا تھا، تو اس میں معاملہ زیر بحث آیا الیکشن کا۔ تو اس بینچ نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو لکھا کہ پنجاب میں کیونکہ کے پی میں اور پنجاب میں اسمبلیاں ڈیزالو ہو چکی ہیں، تو الیکشن کے جو معاملات ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ شاید الیکشن کی تیاری یا الیکشن نہیں ہونے جا رہا، تو یہ اب ضروری ہے کہ چیف جسٹس صاحب اس کا نوٹس لیں اور ایک بڑا بینچ بنائیں اور اس کو سنیں۔ یہ 17 فروری کو مظاہر نقوی اور اعجاز الاحسن صاحب کا جو بینچ ہے اس نے چیف جسٹس صاحب کو یہ لکھا۔ اسی شام سرگودا میں مریم نواز صاحبہ نے تقریر کرتے ہوئے ججز پر اور مظاہر نقوی پر شدید طریقے سے انہوں نے اس پر تنقید کی۔ اخبارات میں لیڈروں کے بیان آتے رہے۔ پھر 2 مارچ کو اچانک آڈیو لیکس، اس میں عابد زبیری صاحب، چودھری پرویز الہی اور مظاہر نقوی صاحب ان کی گفتگو کو بنا کے تو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ مظاہر نقوی جو ہیں وہ پی ٹی آئی، پرو پی ٹی آئی، چودھری پرویز الہی، عابد زبیری صاحب ان سے ان ٹچ ہیں، اور کوئی پی ٹی آئی کو فیور دینے کی بات ہو رہی ہے، پرویز الہی صاحب کو فیور دینے کی بات ہو رہی ہے، اور سوشل میڈیا پر پورا ایک بہتان جو ہے وہ لگایا گیا اور پوری بھرپور کیمپین کی گئی جناب مظاہر نقوی صاحب کو۔ اب یہ 1 ہفتے 2 ہفتے کے، یعنی 17 فروری کو انہوں نے ریفر کیا تھا اور یہ 2 مارچ کو یہ شروع ہو گئی۔ اچھا، پھر 5 مارچ کو مسلم لیگ نون نے اور بہت سارے ان کے جو ساتھی تھے، لوگ جو ان کے حمایت یافتہ تھے، انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل میں مظاہر نقوی صاحب کے خلاف ریفرنسز انہوں نے دائر کر دیے کہ جی جس میں الزام لگایا گیا کہ پراپرٹیز اللیگل بنائی گئی ہیں، پیسے لیے گئے ہیں، بچوں کے لیے انفلوئنس استعمال کیا گیا ہے، اور ان کے جو پلازے بنائے گئے ہیں، پلاٹس بنائے گئے ہیں، یہ انہوں نے ریفرنس فائل کیا۔ اس کے بعد اس نے سوشل میڈیا پر عطا تارڑ نے اور ایک اور ان کے ساتھی ہیں بخاری صاحب، انہوں نے پورا ایک ٹرینڈنگ شروع کر دی سوشل میڈیا پر جو مظاہر نقوی کے خلاف ہوئی۔ 11 مارچ کو اس کیمپین کے بیچ میں ہی 11 مارچ کو پاکستان بار کونسل نے، جو احسن بھون گروپ ہے، اعظم نذیر تارڑ گروپ ہے جو نون لیگ کے ساتھ ہے، انہوں نے جناب جسٹس مظاہر نقوی پر انہوں نے بھی ریفرنس فائل کر دیا۔ 19 مئی کو شہباز شریف صاحب نے آڈیو لیکس پر ایک کمیشن بنایا، 3 ممبر بینچ کا، جس میں قاضی فائز 3 ممبر کمیشن بنایا، قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس عامر فاروق اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج، اور بلوچستان کے جو چیف جسٹس ہیں ان کو اس کا ممبر بنایا۔ انہوں نے اپنی ہیئرنگ بھی شروع کر دی، فوری طور پر دوسرے دن ہیئرنگ شروع کر دی۔ چیف جسٹس آف پاکستان کو اس کمیشن کو بناتے وقت اعتماد میں بھی نہیں لیا گیا تھا۔ اس پر 26 مئی کو سپریم کورٹ کے 5 ممبر بینچ نے اس کمیشن کو کارروائی سے روک دیا، کیونکہ وہ مظاہر نقوی کے بارے میں بات ہو رہی تھی، جو ثاقب نثار صاحب ہیں ان کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، پرویز الہی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو اس میں چیف جسٹس صاحب نے جو 5 ممبر بینچ ہے سپریم کورٹ کا، انہوں نے اس کو روک دیا۔ اچھا جناب، اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے، جو سینئر جج تھے طارق مسعود صاحب، ان کو لکھا کہ آپ یہ جو ریفرنسز فائل ہو رہے ہیں مظاہر نقوی صاحب کے حوالے سے، رائے دیں کہ کیا ان میں کوئی سبسٹنس ہے۔ طارق مسعود صاحب، سردار طارق مسعود صاحب اس کے اوپر بیٹھ گئے، انہوں نے کوئی رائے نہیں دی۔ اگست میں جسٹس مظاہر علی نقوی نے لکھا کہ اتنا ٹائم ہو گیا آپ کے پاس، 2 مہینے ہو گئے ہیں، آپ اپنی رائے دیں، آپ کیوں اس کو ہولڈ کر رہے ہیں۔ 25 سپٹمبر کو جب چیف جسٹس عمر عطا بندیال ریٹائر ہو گئے تو اس کے بعد اور پھر سپریم جوڈیشل کونسل کی کمپوزیشن چینج ہو گئی، قاضی فائز عیسیٰ گروپ حاوی ہو گیا اس میں، تو انہوں نے یہ رائے دی کہ جناب یہ مظاہر نقوی صاحب کے خلاف ریفرنس بنتا ہے۔ 12 اکتوبر کو سپریم جوڈیشل کونسل نے مظاہر نقوی صاحب کو شو کاز نوٹس بھیجا، حالانکہ اصولی طور پر نوٹس بھیجنا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر انہوں نے شو کاز نوٹس بھیجا۔ 9 نومبر کو مظاہر نقوی صاحب نے اس کا جواب بھی دیا، اور انہوں نے کہا کہ جو سردار طارق ہیں، قاضی فائز عیسیٰ ہیں اور نعیم اختر افغان، ان کو سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کو نہیں بیٹھنا چاہیے، اور ان کا کوئی کام نہیں ہے کہ یہ مظاہر نقوی صاحب کی
کے بارے میں یہ کیس کو سنیں، کیونکہ یہ تو اپنی اوپینین دے چکے ہیں. اس سے پہلے یہ تو لیٹر لکھ چکے ہیں، چیف جسٹس کو لیٹر لکھ چکے ہیں، پبلک کر چکے ہیں، اور مظاہر نقوی کے خلاف کارروائی کی باتیں یہ کر چکے ہیں. پھر 20 نومبر کو سپریم جوڈیشل کونسل کی جو پہلی سماعت ہوئی، اس میں مظاہر نقوی صاحب نے پہلی سماعت ہوئی، اور جس کا میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے کہا کہ ان کو نہیں ہونا چاہیے، اس میں نہیں بیٹھنا چاہیے، لیکن انہوں نے یہ بات نہیں مانی اور وہ بیٹھے. اور وہ جو پہلی جو میٹنگ تھی اس میں پھر وہ آمنہ حق شاید ان کا نام تھا، وہ جو آمنہ ملک لاہور سے جو آئیں، انہوں نے سردار طارق مسعود کے حوالے سے بات کی، لیکن اندر جو خبریں آئیں وہ بڑا وی آئی پی ٹریٹمنٹ ان کو دیا گیا، جنہوں نے مظاہر نقوی صاحب پر الزام لگایا تھا، اور جو سردار طارق کو جس نے کہا تھا، جو انہوں نے ان کی بات کی تھی، ان کو ہراساں کیا گیا. وہ بیچاری آمنہ ملک صاحبہ یہاں پر جو ہیں محتسب ہراسمنٹ کی، وہاں پر بھی گئی، لیکن کوئی ان کی کسی نے ان کی بات نہیں سنی. تو پھر مظاہر نقوی صاحب نے اسی اسنا میں سپریم کورٹ میں درخواست دی کہ سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کو آپ روک دیں، یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ جو مجھ پر الزامات ہیں وہ بالکل بے بنیاد ہیں، اور میں پورا اس کا میں جواب دے سکتا ہوں. لیکن 22 نومبر کو سپریم جوڈیشل کونسل نے دوسرا شو کاز نوٹس دے دیا. 30 نومبر کو جسٹس نقوی نے پھر درخواست دی کہ ان کا جو معاملہ ہے وہ آپ سپریم کورٹ میں نے دیا ہوا ہے، پٹیشن فائل کی ہوئی ہے، اس کی کارروائی کو چیلنج کیا ہوا ہے، تو میری وہ درخواست فکس کریں. لیکن وہ درخواست فکس نہیں ہو رہی تھی. تو یہ پھر انہوں نے جو 3 ممبر کمیٹی ہے اس کو خط لکھا کہ آپ میرا جو کیس ہے اس کو آپ فکس کریں. اب 15 دسمبر کو سپریم جوڈیشل کونسل کی پھر دوبارہ میٹنگ ہوئی، اور انہوں نے جو جواب تھا نقوی صاحب کا اس کو بالکل درخور اعتنا نہیں بخشا، رد کر دیا، اور کہا کہ 1 جنوری تک آپ کے پاس لاسٹ چانس ہے، آپ اپنی جو اپنا جواب ہے وہ آپ جمع کروا دیں. تو 9 جنوری کو یعنی کل سپریم جوڈیشل کونسل میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں امین الدین صاحب، جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 3 ممبر بینچ نے کیس دوبارہ سنا جسٹس مظاہر نقوی کا، اور اس میں جو وہ ریلیف مانگ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے معاملے میں، افتخار چودھری صاحب کے معاملے میں سپریم کورٹ نے سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کو روک کے تو وہ جو لیگل پوائنٹس انہوں نے اٹھائے ہیں ان کو طے کر دیا تھا، اور لیکن اس میں مجھے ریلیف نہیں مل رہا. تو میں نے پچھلے وی لاگ میں بھی کہا تھا کہ یہ بینچ بار بار اٹھ رہا تھا، اور امین الدین صاحب اندر سے جا کے پوچھتے تھے، اور اندر پتہ نہیں کون تھا جو ان کو بتاتا تھا، پھر وہ آ کے تو انہوں نے سٹے آرڈر دینے سے منع کر دیا، اور کہا کہ جی ہم تو پہلے کیس کے میرٹ سنیں گے اور پھر اس کے بعد فیصلہ کریں گے. اور پھر جو ابھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا، اندر جو لینگویج استعمال ہوتی ہے کیمرے کے بغیر، وہ میں آپ کو، میرے پاس وہ کوٹس ہیں لیکن میں آپ کو وہ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ ایک انتہائی وہ ایک گندی زبان ہے، اور وہ ہمارے اداروں کے مطلب میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہر طرف سے یہ بات سامنے آ گئی کہ کوئی انصاف کہیں پر ملنے کا امکان نہیں ہے، اور یہ لندن پلان کا حصہ ہے کہ پہلے مظاہر نقوی صاحب کو نکالنا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ جو اعجاز الاحسن صاحب نے لیٹر لکھا ہے، جو سینئر موسٹ جج ہیں، یعنی سردار طارق کے بعد اس وقت سپریم جوڈیشل کونسل میں، انہوں نے اس خط میں بتایا ہے کہ جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے یہ کس طریقے سے زیادتی کر رہی ہے، اور یہ بالکل جو چارجز ہیں ان پر مظاہر نقوی پر یہ غلط ہیں، ان کو نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ ریجیکٹ ہونا چاہیے تھا، یہ ریفرنس ریجیکٹ ہونا چاہیے تھا، یہ بالکل ریفرنس نہیں بنتا، اور اس کی کسی طرح سے بھی سماعت کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا. لیکن ان کے جو کنسرن ہیں ان کو بھی نظر انداز کیا گیا. تو صدر مملکت کو استعفیٰ بھیجا ہے. اب اس استعفے میں جو چیزیں انہوں نے لکھی ہیں کہ بہت ناممکن ہو گیا ہے ان حالات میں، اور اس سے پہلے انہوں نے اپنا شو کاز نوٹس کا جواب دیا سپریم جوڈیشل کونسل میں، ایک الزام کا، جس پراپرٹی کا الزام ہے، جس پلاٹ کا الزام ہے، وہ جج بننے سے پہلے خریدی گئی ہے، اور جو گجرانوالہ کا پلازا ہے وہ ان کا ہے ہی نہیں ہے. جو پیسے جاتے ہیں بچی کے باہر فیس کے، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے لون لیا ہوا ہے،
اور جو گھر انہوں نے بیچا وہ جو ویلیو تھی اس سے بھی بہت کم پہ بیچا، اس کی بھی اسیسمنٹ ہو سکتی تھی۔ ہر چیز ڈکلیئرڈ ہے، اثاثے ڈکلیئرڈ ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو ہڈن ہے۔ لیکن اس وقت گروپنگ اور سیاست جس طرح ہر طرف ہمیں نظر آ رہی ہے، سپریم کورٹ میں بھی ایسے ہی نظر آ رہی ہے، اور صدر صاحب کو یہ استعفیٰ گیا ہے، صدر پاکستان دیکھتے ہیں استعفیٰ تو قبول کریں گے، لیکن ایک بڑا سوال یہ ہے جو حالات اس وقت سپریم کورٹ میں ہے، جس طریقے سے معاملات کو سپریم جوڈیشل کونسل میں چلایا جا رہا ہے، اور اگر اعلیٰ عدلیہ ہماری لاسٹ ایپیکس کورٹ میں اگر یہ باتیں اس طرح سے ہو رہی ہیں تو عام آدمی کو کیا انصاف ملے گا؟ اور کیا ایک جج جو استعفیٰ دے کے جا رہا ہے اور یہ سارے حالات بیان کر رہا ہے، تو کیا یہ صدر پاکستان یا کسی اور فورم پر کبھی اس کا نوٹس نہیں لیا جائے گا، بجائے اس کے کہ وہ جو چیزیں اصل جن کی بنیاد پر وہ استعفیٰ دے کے جا رہے ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی بجائے جھوٹا پروپیگنڈا، نامی گرامی اینکر اس کا جوڑ رہے ہیں کہ جی یہ مشرف کے فیصلے کی وجہ سے انہوں نے استعفیٰ دیا اور انہوں نے پہلے یہ کیا تھا۔ میں حیران ہوں کہ بس خواجہ آصف مجھے یاد آتے ہیں۔ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ بڑا سیڈ دن ہے آج، اگر سپریم کورٹ کا ایک جج اس کو اگر انصاف نہیں مل سکتا، اس کی اگر درخواست نہیں سنی جا سکتی، تو یہ پاکستان کے عوام کہاں پر ہے؟ اور پھر میں یہ کہتا ہوں ان لوگوں پر وہ سوچیں وہ لوگ، وہ طاقتور لوگ، وہ طاقتور حلقے، کہ یہ اس ملک میں وہ کیا ہو رہا ہے اس میں۔ بہرحال اجازت، اگلی ویڈیو تک اللہ نے کے بعد۔